علی پہلی بار یونیورسٹی آیا تھا، ایک نئے ماحول میں، نئے چہروں درمیان وہ خود کو کچھ کھویا کھویا محسوس کر رہا تھا۔ اس کی دنیا کتابوں اور خاموشی تک محدود تھی۔ اس بیچ اس کی ملاقات زہرا سے ہوئی تھی۔ زہرا ایک روشن چہرہ، ہنستی مسکراتی آواز اور بے پناہ خود اعتمادی والی لڑکی تھی۔ وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کو تیار رہتی تھی اور علی کی خاموشی طبیعت اس کی توجہ کھینچ لی تھی۔ پہلے دونوں میں ان کی بات صرف گروپ اسائنمنٹ تک محدود رہی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ یہ تعلق دوستی میں بدل گیا۔ زہرا علی کے ساتھ بیٹھ کر اسے پڑھنے میں مدد دیتی اور علی زہرا کے ساتھ وقت گزار کر دھیرے دھیرے اپنی خاموشی سے باہر آنے لگا تھا۔ ایک دن بارش ہو رہی تھی۔ یونیورسٹی کے کیفے ٹیریا خالی سا تھا۔ علی اور زہرا ایک ہی میز پر بیٹھے تھے۔ علی ہچکچاہٹ اس کے چہرے پر صاف جھلک رہی تھی۔ زہرا نے مسکرا کر پوچھا، کیا بات ہے علی، کچھ کہنا چاہتے ہو؟ علی نے آنکھوں میں جھانکتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، زہرا مجھے نہیں معلوم یہ کیسے کہنا ہے، مگر شاید میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ زہرا کچھ لمحے خاموش رہی، پھر دھیرے سے مسکرا کر بولی، مجھے یہی محسوس ہوتا ہے علی، کافی وقت سے اس لمحے کی خاموشی اور خوشی ان دونوں کے چہروں پر جھلک رہی تھی، وہ لمحہ جسے وقت میں قید ہو گیا ہو۔ دونوں کے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ وہ ایک نیا سفر شروع ہوا، محبت، خوابوں اور مستقبل کی امیدوں کا۔ یونیورسٹی کے وہ دن جب وہ دونوں لائبریری کے ساتھ بیٹھتے پڑھتے، جب بارش میں چھتری کے نیچے چلتے اور جب ایک دوسرے کی موجودگی میں زندگی خوبصورت لگتی تھی، وہ سب یادیں ان کی محبت کی بنیاد بن چکی تھیں۔ اختتام: گریجویشن کے دن جب دونوں نے سر پر ٹوپیاں پہنی ہوئی تھیں اور ہاتھ میں ڈگریاں اٹھائی ہوئی تھیں، علی نے زہرا سے کہا، یہ سفر جو یونیورسٹی سے شروع ہوا، کیا تم چاہتی ہو کہ ہم اسے زندگی بھر ساتھ چلیں؟ زہرا نے ہنستے ہوئے جواب دیا، پہلا پیار آخری فیصلہ بن جائے تو زندگی ایک خوبصورت لگتی ہے، اور ہاں، میں تیار ہوں نئی شروعات کے لیے۔ علی پہلی بار یونیورسٹی کے گیٹ سے اندر داخل ہوا تو دل میں ایک عجیب سا خوف اور تجسس تھا۔ اس نے زندگی میں کبھی اتنے لوگوں کو ایک ساتھ نہیں دیکھا تھا۔ ہر طرف نوجوان کہکے، باتیں، خوشبو، رنگین کپڑے اور نئی زندگی کے آثار تھے۔ علی کی پرورش ایک مصون خاندان میں ہوئی تھی۔ وہ ہمیشہ سے ایک شرمیلا اور سنجیدہ لڑکا تھا۔ اس کا دھیان زیادہ تر کتابوں اور سادہ باتوں تک محدود تھا۔ وہ خواب ضرور دیکھتا تھا، مگر انہی لفظوں میں ڈھلنے کا ہنر بھی رکھتا تھا۔ پہلے دن کی کلاس میں وہ خاموشی سے پچھلی قطار میں بیٹھا تھا، تبھی ایک خوشبو سی اس کے قریب آئی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، ایک لڑکی سادہ مگر خوبصورت لباس میں مسکراتی ہوئی اس کے ساتھ وہیں کرسی پر بیٹھ گئی۔ ہیلو، میرا نام زہرا ہے، اس نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ علی نے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا، علی۔ زہرا کی مسکراہٹ میں ایک خاص کشش تھی، ایک اعتماد جو علی کے دل کو چھو گیا۔ وہ اس وقت تو خاموش رہا، مگر دل میں ایک نیا باب شروع ہو چکا تھا جس کا اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا۔ دوستی کا آغاز: یونیورسٹی کی پہلی ہفتے بھر کی مصروفیت گزر چکی تھی۔ علی اب بھی اپنی ہی دنیا میں گم رہتا تھا، مگر زہرا کا رویہ کچھ مختلف تھا۔ وہ ہر بار جب کلاس میں داخل ہوتی، علی کو مسکرا کر سلام کرتی اور کبھی کبھی ساتھ بیٹھنے کی ضد بھی کرتی تھی۔ علی کو حیرت ہوتی، ایسی لڑکی، اتنی باتوں، اتنی مقبول، وہ آخر مجھ جیسے خاموش لڑکے کو
ان کا گروپ ایک ہی بن گیا تھا۔ زہرا نے خوش ہو کر کہا، اچھی بات ہے علی، تم بھی ہمارے گروپ میں ہو۔ تمہاری پروگرامنگ سکلز اچھی لگتی ہے۔ علی کے لیے یہ پہلا موقع تھا کہ کسی نے اس کے علم کی تعریف کی تھی۔ وہ دل ہی دل میں خوش ہوا، مگر چہرے پر وہی پرانی سنجیدگی تھی۔ زہرا اسے بار بار بات کرنے کی کوشش کرتی، وہ اسے لائبریری لے جاتی، کیفے میں بیٹھنے کی دعوت دیتی اور سب سے بڑھ کر اس کی خاموش انداز کو قبول کرتی۔ ایک دن جب وہ دونوں یونیورسٹی کیفے میں بیٹھے تھے، زہرا نے پوچھا، تم اتنے چپ کیوں رہتے ہو علی؟ کبھی دل کی بات کرتے کیوں نہیں؟ علی نے نظریں جھکاتے ہوئے آہستہ سے کہا، زہرا، میری عادت ہے، شاید ڈر بھی، کبھی کوئی سننے والا ملا ہی نہیں تھا۔ زہرا نے ایک لمحہ اسے دیکھا، پھر دھیرے سے بولی، اب ہے نا؟ یہ لفظ علی کے دل پر ایک انمٹ نشان چھوڑ گئے۔ زہرا اب صرف ایک کلاس فیلو نہیں رہی تھی، بلکہ وہ ایک ایسی دوست بھی بن چکی تھی جس نے دل کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ یونیورسٹی کی ہدایتوں میں اب وہ دونوں اکثر ساتھ دیکھے جاتے تھے۔ کچھ لوگ ان کے تعلق پر سوال بھی اٹھاتے، کچھ ہنستے، مگر علی اور زہرا کی دنیا الگ بن چکی تھی۔ خاموشی اور مسکراہٹ کی ایک خوبصورت دنیا۔ دل کی بات۔ یونیورسٹی کا دوسرا مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ خزاں کی سرد ہوائیں اب شاموں کو ٹھنڈا کرنے لگی تھیں۔ علی کو اب یونیورسٹی اجنبی نہیں لگتی تھی، اور اب اس تبدیلی کا سب سے بڑا سبب زہرا تھی۔ زہرا کے ساتھ وقت گزارنا علی کے لیے ایک نئی دنیا کی دریافت جیسا تھا۔ وہ باتوں میں خوشبو بھرتی، ہنسی میں سکون دیتی اور علی کے اندر چھپی ہوئی باتوں کو لفظوں میں بدلنے کا ہنر رکھتی تھی۔ لیکن اب بھی علی خود سے لڑ رہا تھا۔ ہر دن جب وہ زہرا کو ہنستے، دوسروں سے گھلتے ملتے دیکھتا، دل میں ایک انجانی سی چبھن ہوتی۔ وہ جانتا تھا وہ زہرا کو پسند کرتا ہے، شاید اس سے بڑھ کر محبت، مگر اس احساس کو زبان دینا کے لیے آسان نہیں تھا۔ ایک شام جب بارش ہو رہی تھی اور کلاس جلدی ختم ہو گئی تھی، زہرا نے علی سے کہا، چلو کیفے چلتے ہیں، بارش کے ساتھ چائے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ دونوں کیفے کے کونے میں بیٹھ گئے۔ باہر بارش کی بوندیں کھڑکیوں سے ٹکرا رہی تھیں اور اندر ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ زہرا نے چائے کا کپ علی کے سامنے رکھتے ہوئے پوچھا، کبھی تم نے کسی سے دل کی بات کی ہے؟ علی چونک گیا۔ اس نے ایک لمحے کو زہرا کی آنکھوں میں دیکھا، وہ آنکھیں جسے سچ سننے کے لیے بےتاب تھیں۔ نہیں، علی نے دھیرے سے کہا، کبھی کسی کو اپنا بنایا ہی نہیں تھا۔ زہرا خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ علی کی آواز تھوڑی بھاری لگ رہی تھی۔ لیکن تمہارے ساتھ سب کچھ بدلنے لگا ہے۔ میں تمہیں دیکھتا ہوں تو میرے دل کو سکون ملتا ہے۔ تم میری دوست خاموشی کو سمجھتی ہو، شاید میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ زہرا چند لمحوں کی خاموشی کے بعد زہرا نے اپنے چائے کی کپ کو علی کے کپ سے ٹچ کیا اور ہنستے ہوئے کہا، اچھی بات ہے، کیونکہ میں بھی کچھ ایسا ہی محسوس کرتی ہوں۔ وہ لمحہ، بارش، چائے، خاموشی اور دل کی بات، دونوں کے درمیان ایک بندھن بندھ گیا تھا۔ ایک ایسا بندھن جو لفظوں سے شروع ہو کر دلوں تک جا پہنچتا تھا۔ محبت کا اظہار ہو چکا تھا اور چند دنوں تک جسے دنیا
ہی بدل گئی تھی۔ علی اور زہرا اب ایک دوسرے کے لیے کچھ بن چکے تھے۔ کلاسز کے بعد کی ملاقاتیں، لائبریری میں خاموشی، ساتھ کیفے کی چائے اور چھوٹے چھوٹے لمحے، سب کچھ خوابوں جیسا لگنا لگا تھا۔ مگر خواب ہمیشہ یکساں نہیں رہتے۔ زہرا جو ہمیشہ خوش نظر آتی تھی کچھ دنوں سے خاموشی سی ہونے لگی تھی۔ اس کی مسکراہٹ میں وہ چمک نہیں رہی تھی اور علی کے سوال پر وہ اکثر بس تھکی ہوئی ہو کہہ کر بات ٹال دیتی تھی۔ علی نے اسے اسپیشل سرپرائز دینا بہتر سمجھا، مگر دل میں ایک بے چینی سی لگنے لگی تھی۔ ایک دن کلاس کے بعد علی زہرا کا انتظار کر رہا تھا مگر وہ آئی نہیں، فون بھی بند تھا۔ اگلے دن جب وہ آئی اس کے چہرے پر ہلکی سی اداسی چھائی ہوئی تھی۔ علی نے نرمی سے پوچھا، زہرا سب ٹھیک ہے نا؟ تم مجھے دور کیوں ہو گئی ہو؟ زہرا نے چند لمحے خاموش رہ کر کہا، علی کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ سب کچھ روک دیا جائے۔ میں پریشان ہوں، گھر کے کچھ مسائل بھی ہیں، امی بیمار ہیں اور پڑھائی کا دباؤ الگ ہے۔ میں تم سے دور ہونے لگی نہیں ہوں، بس خود سے الجھی ہوئی ہوں۔ علی کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ تو مجھے بتاتی کیوں نہیں؟ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، صرف خاموشی نہیں، خوشی کے لمحوں میں بھی، تکلیف میں بھی۔ زہرا نے علی کا ہاتھ تھام کر دھیرے سے کہا، مجھے ڈر تھا کہ کہیں تم مجھ پر بوجھ نہ سمجھو۔ علی نے نرمی سے کہا، محبت بوجھ نہیں ہوتی زہرا، محبت وہ سائبان ہے جو طوفان میں چھاؤں دیتا ہے۔ زہرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ علی کے سینے سے لگ گئی اور دونوں نے ایک دوسرے کی خاموشی کو محسوس کیا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب محبت نے ایک اور امتحان پاس کر لیا تھا۔ قریب آ کر دوریاں اور دور ہو کر قربتیں پیدا ہوئیں۔ وعدے اور خواب۔ سردیوں کی چھٹیوں کے بعد یونیورسٹی کا ماحول دوبارہ سے زندہ ہو چکا تھا۔ درختوں پر ہلکی ہلکی بہار کے اثار تھے اور کلاسز کا آغاز ہو چکا تھا۔ علی اور زہرا اب پہلے سے زیادہ قریب ہو چکے تھے۔ زہرا نے اپنی پریشانی علی سے بانٹنا شروع کر دی تھی اور علی نے اپنے اندر کے ڈر، خواب اور ارادے زہرا کے ساتھ شیئر کیے تھے۔ دونوں اب صرف محبوب نہیں بلکہ ایک دوسرے کے ہمسفر بن چکے تھے۔ ایک دن وہ دونوں یونیورسٹی کی لائبریری کے پچھلے لان میں بیٹھے تھے جہاں خاموشی، ہریالی اور نرم دھوپ ان کے وجود کو چھو رہی تھی۔ زہرا نے علی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کبھی سوچا تھا ہم 10 سال بعد کہاں ہوں گے؟ علی مسکرا کر بولا، ہاں، ایک چھوٹے سے گھر میں، تم، میں اور کتابوں سے بھرا ہوا کمرہ، شاید ایک چھوٹا سا کتا بھی ہو۔ زہرا نے ہنستے ہوئے کہا، اور میں صبح تمہارے لیے چائے بناؤں گی اور تم آفس جانے سے پہلے میرا ماتھا چوم کر جاؤ گے۔ علی نے دھیرے سے اس کا ہاتھ تھاما، نہیں، میں تمہیں روز صبح جگاؤں گا، کہوں گا تم مت بناؤ چائے کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ تم صرف خوش رہو۔ زہرا خاموش ہو گئی، ان کی آنکھوں میں نمی تھی مگر مسکراہٹ چہرے پر تھی۔ علی اس سے آہستہ سے کہا، کیا تم وعدہ کرتی ہو کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے تم میرا ہاتھ نہیں چھوڑو گے؟ علی نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، یہ ہاتھ اب میری زندگی سے ہے، زہرا، اگر چھوڑ دوں تو خود کو کھو دوں گا۔
اسی شام دونوں نے ایک دوسرے سے زندگی بھر ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا تھا۔ کوئی بڑی رسم نہیں، کوئی گواہ نہیں، صرف دو دل، دو خاموش آنکھیں اور ایک بے آواز قسم۔ نئے موڑ، نئی آزمائشیں۔ یونیورسٹی کی زندگی اب اختتام کی طرف بڑھ رہی تھی۔ سیمسٹر کے آخری پروجیکٹ پر ویلنٹائنز اور فارمل ڈریسز ڈے کی تیاریاں نے ہر طرف ایک جوش بھر دیا تھا۔ علی اور زہرا بھی اپنی گریجویشن کی تیاری میں مصروف تھے، مگر دلوں میں ایک الگ سا ادھورا پن بھی تھا کہ اب روز کی ملاقاتیں کیفے میں بیٹھ کر اور ساتھ پڑھنا ختم ہونے کو تھا۔ زہرا ایک شام علی کے ساتھ لان میں بیٹھی تھی، درختوں سے پتے گر رہے تھے اور ہوا میں ہلکی سی کھنکی تھی۔ علی، اس نے نرمی سے کہا، ہماری کہانی صرف یونیورسٹی تک تو نہیں ہے نا؟ علی نے فوراً کہا، نہیں، یہ تو بس شروعات تھی۔ زہرا نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما، تو پھر ایک اور شروعات کرو، میرے ابو سے ملو۔ یہ جملہ علی کے لیے جیسے وقت کو تھما دینے والی بات تھی۔ وہ ایک لمحہ چپ رہا، پھر مسکرا کر بولا، جب بھی تم کہو میں تیار ہوں۔ اگلے ہفتے علی زہرا کے گھر گیا۔ وہ گھبرا تو رہا تھا، مگر زہرا نے اسے حوصلہ دیا تھا۔ زہرا کے والد ریٹائرڈ پروفیسر تھے، سنجیدہ مزاج اور اپنی بیٹی سے بے حد محبت کرنے والے تھے۔ علی نے ادب سے سلام کیا اور خاموشی سے ان کے سوالوں کے جواب دیتا رہا۔ وہ سخت نظر آ رہے تھے، مگر ان کی آنکھوں میں ایک باپ کی فکر بھی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ کچھ دیر بعد انہوں نے کہا، محبت کرنا آسان ہے بیٹا، مگر نبھانا تمہیں پتہ ہے یا نہیں؟ میری بیٹی کتنی قیمتی ہے میرے لیے۔ علی نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا، جی سر، مجھے پتہ ہے، اور میں صرف محبت نہیں، عزت اور ذمہ داری کے ساتھ آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں۔ یہ جواب سن کر زہرا کے والد خاموش ہو گئے۔ کمرے میں چند لمحے کی خاموشی چھا گئی تھی، پھر انہوں نے کہا، اگر تم واقعی سنجیدہ ہو تو 1 سال بعد جب تمہاری نوکری لگ جائے گی تب آنا، اور تب بھی میں تمہارا جواب دوں گا۔ زہرا کو یہ سن کر تھوڑا دکھ ہوا، مگر علی نے اس کی آنکھوں میں دکھ کا علی نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، ہم نے وعدہ کیا تھا نا، تو 1 سال بعد ہے۔ میں آؤں گا اور تمہارا ہاتھ تمہارے باپ سے خود مانگوں گا۔ زہرا نے مسکرا کر سر ہلایا۔ ایک نئے عزم، نئے خواب اور ایک نئے سفر کی شروعات تھی۔ وصال کا لمحہ۔ وقت گزرتا گیا۔ علی نے گریجویشن کے بعد ایک کمپنی میں جاب حاصل کر لی تھی۔ دن رات کی محنت، کبھی زہرا سے صرف فون پر بات، اور اکثر تنہائی میں اس کی یاد، سب کچھ علی نے صبر اور حوصلے سے برداشت کیا تھا۔ زہرا بھی اب ایم فل میں داخلہ لے چکی تھی۔ وہ دونوں اکثر رات کو ایک دوسرے سے دعاؤں میں یاد کرتے تھے، خوابوں کے قصے سناتے اور ایک دن کا انتظار کرتے جب سب رکاوٹیں ختم ہوں گی۔ 1 سال بعد علی اپنی نوکری، جمع پونجی اور مضبوط ارادوں کے ساتھ زہرا کے گھر پہنچا۔ زہرا کے والد اب بھی سنجیدہ تھے، مگر ان کے چہرے پر ایک عجیب سی نرمی تھی۔ تو تم واپس آ گئے ہو، انہوں نے کہا۔ علی نے نظریں جھکاتے ہوئے جواب دیا، جی سر، وعدہ نبھانے آیا ہوں۔ چند لمحے کی خاموشی کے بعد زہرا کے والد نے علی کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور مسکرا کر کہا، اب تم میرا بیٹا ہو۔
زارا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ اس نے علی کی طرف دیکھا، اس انسان کی طرف جس نے محبت کو صبر، محنت اور خلوص کے ثابت کر دکھایا تھا۔ چند ہفتوں بعد سادگی سے نکاح ہوا۔ کوئی بڑی ترکیب نہیں، صرف قریبی لوگ۔ سفید کپڑوں میں ملبوس علی اور سرخ جوڑے میں مسکراتی ہوئی زارا دکھائی دے رہی تھی۔ مولوی صاحب نے جب کہا قبول ہے تو علی کی آواز مضبوط، صاف اور محبت سے بھری ہوئی تھی۔ علی نے کہا جی ہاں قبول ہے۔ یہ کہانی دو یونیورسٹی اسٹوڈنٹ کی نہیں تھی، یہ ایک عہد کی کہانی تھی۔ عہد، وفا، صبر اور سچے وعدے کا ڈیمی